بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ نور کی آیت نمبر 2 کا پہلا تھوڑا سا پارٹ ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کوڑے لگنے کی ایکسپلینیشن تھی، اور اس کا عربی لفظ فجلیدو اور جلداتن کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا۔ آگے اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لفظ اور استعمال کیا، رافاتن۔ اس کا مطلب عام طور پر ترس، نرمی یا رحم ہوتا ہے، لیکن عربی لغت کے مطابق رافاتن رحم سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ رحماتن یہ جو لفظ ہے اس میں رحم کے ساتھ کبھی کبھی سختی بھی ہو سکتی ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو دوا پلانے کے لیے تھوڑی سی سختی کرتا ہے۔ لیکن جو لفظ رافاتن ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال کیا، یہ وہ شدید درد مندی یا نرمی ہے جس میں انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اتنا پگھل جائے کہ اسے سزا نہ دی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی نرمی جو کسی لازمی کام یا سزا میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے سزا کے مستحق لوگوں پر رحم کرے گا، نرمی کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص ان پر ترس نہیں کھائے گا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک سخت تنبیہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دیتے ہوئے درد مندی نہ دکھاؤ، ورنہ تمہیں اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا تصور کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں سزا پر عمل درآمد کے لیے لفظ دین اللہ استعمال کیا۔ عام طور پر لوگ دین کا مطلب صرف نماز، روزہ یا تسبیح سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کرنا بھی عین دین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی طرح مجرم کو سزا دینا بھی اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ لفظ دین اللہ جو ہے نا، وہ یہاں پر یہ یاد دلانے کے لیے بھی ہے کہ جس رب نے رحم کا حکم دیا ہے، اس نے یہ سزا بھی مقرر کی ہے۔ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ہم سے زیادہ محبت، انسانیت کی بقا کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سزا بنائی ہے۔ یہاں پر لفظ جو دین ہے نا، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ، جسے مصلحت کے تحت بدلا جا سکے۔ یہ اللہ کا دین ہے جس میں کسی قسم کا رد و بدل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر کہا کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، باقی ارکان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ایمان ان کے بغیر بھی نامکمل ہے، جیسے آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ نے نا آخرت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کسی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے کا یقین ہو تو وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں سستی نہیں کرے گا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر جو ہے نا، یا یوم آخرت پر جو ایمان ہے، وہ تمام ارکان کا خلاصہ ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اوریجن ہے ہماری، اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ جو شخص ان دونوں پر سچا یقین رکھتا ہے نا، وہ لازمی طور پر ان کے درمیان آنے والے تمام ذرائع، یعنی کہ جو دوسرے ارکان ہیں، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان سب کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ان دونوں ارکان کا ذکر کیا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں عربی کے اوپر، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا سزا، لیکن عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا عذاب۔ عذاب عربی زبان میں جو ہے نا، وہ لفظ عذب سے نکلا ہے، جس کا ایک مطلب ہوتا ہے رکاوٹ یا روک دینا۔ عذاب ایسی سزا کو کہتے ہیں جو کہ نا گنہگار کو دوبارہ گناہ کرنے سے روکے۔ اس آیت میں عذاب اس لیے کہا گیا تاکہ یہ سزا صرف تکلیف نہ ہو، بلکہ مجرم کے لیے گناہ سے رکنے کا بھی ذریعہ بن جائے۔ عام طور پر سزا کے لیے نا عقوبت کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن عذاب میں عبرت، وارننگ کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام میں حد یعنی وہ سزا جو اللہ کی مقرر کی ہو کو عذاب اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سزا دنیا میں ہی اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو انسان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ہی یہ سزا پا لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ آخرت میں اسے بڑے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لفظ کا استعمال سزا کی سنگینی کے لیے بھی ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے لفظ عذاب استعمال کریں تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافی سخت سزا ہے جس کے لیے اتنا سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اسی آیت میں ایک اور لفظ آیا طائفاتن، جس کے لغوی معنی ایک گروہ یا جماعت کے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ طاف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا یا گھومنا۔ اس سے مراد لوگوں کی ایسی جماعت ہو جو کسی خاص مقصد کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے وقت ایک گروہ کی موجودگی کا حکم کیوں دیا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عبرت، جب لوگ اپنی آنکھوں سے سزا دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں گناہ کے خلاف جو ہے وہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے نا، اس کی بڑی وجہ وہ ہے رسوائی۔ اس گناہ کی سزا جو ہے نا، وہ صرف جسمانی درد نہیں دیتی یہ سزا، بلکہ معاشرتی طور پر بھی یہ شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے مجرم کے لیے، تاکہ مجرم کو دوبارہ ایسا کرنے سے روک سکے۔
اور تیسری اس کی وجہ ہے انصاف، کہ انصاف کے تقاضے مکمل ہوں اور ایک گواہ کے طور پہ ایک جماعت ادھر موجود ہو جو اس چیز کو یقینی بنائے کہ انصاف مہیا کیا گیا ہے